الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاري رواه أبو داود وقال الله تعالى في مقام آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہیں. جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں جب انہیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ پاگل اور مجنون اور دیوانے ہو چکے ہوں گے. گویا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل اور دیوانہ بنا دیا. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا میں یوں کہتے تھے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حلال کاروبار کو حلال کیا، انما البیع یعنی خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا اور اس سے نفع حاصل ہونے والے نفع کو حلال کہا، یہ سود بھی ایک کاروبار ہے اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے یہ بھی اسی تجارت کے طریقے پر ہے، لہذا یہ سود جائز قرار دینے لگی
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ انہیں قیامت کے دن قبروں سے نکالے گا تو پاگل اور مجنون ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال دیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سود بہت بڑی لعنت ہے۔ اس سود کے بارے میں احادیث نبویہ بہت سخت وعیدیں بتاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے سود کھایا قیامت کے دن جب اسے قبر سے نکالا جائے گا تو وہ پاگل ہو چکا ہوگا، وہ مجنون بن چکا ہوگا، وہ دیوانہ بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کی وجہ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوگا کہ شاید کہ کوئی انسان اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ جب کسی انسان کا گلا گھونٹا جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو حضرت سعید بن زبیر کہتے ہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا وہ سود خور کا چہرہ بدلا ہوا ہوگا، جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا جس طرح گلا گھونٹنے والے انسان جس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگتی ہیں، اسی طرح وہ سود خور کی آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں گی، اور جس طرح انسان کی آواز گلا گھونٹتے وقت اس کی آواز میں ایک عجیب خوفناک آواز پیدا ہو جاتی ہے، ایک ڈراؤنی آواز نکلنے لگتی ہے، حضرت سعید بن زبیر کہتے ہیں یہ سود خور کی آواز میں قیامت کے دن جب وہ قبر سے نکالا جائے گا ایسی ہی ہو جائے گی، یعنی چہرہ بدل جائے گا، آنکھیں باہر آ جائیں گی، آواز ڈراؤنی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے آپ قرآن کریم کو پڑھیے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھ کر پڑھیے۔ اللہ کی قسم قرآن پاک کو شروع کیجئے سورہ الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع سے والناس تک پڑھتے پڑھتے پہنچ جائیے، کہیں آپ کو اتنا خطرناک گناہ نہیں ملے گا جس کے بارے میں رب کعبہ کی قسم میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو سود خور ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے۔ ہاں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے گناہ بتائے، فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ سخت سزا ملے گی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر والدین کے نافرمان ہو گئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، ایسا قرآن میں نہیں کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرنا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا، سزا ملے گی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ نے فرمایا زکات کو ادا کرنا، نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم گناہ تو ضرور ملے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ قربان جائیے اس رب ذوالجلال کی ذات پر جس نے سود کے بارے میں صاف لفظوں میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھایا کرو اپنے مال کو دوگنا اور چوگنا کر کے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے سود کی وجہ سے، یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے مال میں نفع حاصل ہو رہا ہے سود کی وجہ سے، اپنا مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اللہ کے یہاں اس مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے مال کو گھٹا دیتا ہے، اللہ صدقے کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہماری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے،
हम दुनिया के चक्कर में आकर समझते हैं कि नफा हासिल हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये नफा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफन मुज़ाफ़ा, ईमान वालों सूद ना खाया करो अपने माल को दोगुना और चौगुना करके। आगे अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरते हो, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, तुम सूद ना खाया करो, तुम सूद ना खाया करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई में मुसलमान हो। अगर तुम वाकई में मुसलमान हो तो सूद ना खाया करो। आगे फरमाते हैं, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम इस काम से बाज ना आए, अपनी आदत पर हट धर्मी पकड़ते रहे, सुनकर अनसुना करते रहे, सुनकर अमल करने की हिम्मत और हौसला ना हुआ, तो अल्लाह फरमाता है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हारी जंग का ऐलान है। मुझे बताइए कि अगर आपसे खालिक रब्बे जुल जलाल लड़ने के लिए जमीन पर उतरे या जमीन पर भी ना उतरे, अपने मखलूक के जरिए तुम्हें हलाक बर्बाद करने पर आ जाए, कौन है जो तुम्हें बचाने वाला आ जाए? कौन है जो तुम्हें सहारा देने के लिए जमीन पर आ जाए? कौन है जो तुम्हारा हिमायती बन करके इस दुनिया में आ जाए? वो रब, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, वो तमाम मखलूक का खालिक और मालिक, उस रब से लड़ने की बात करते हो तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, वो मखलूक है जिस रब ने तुम्हारे हाथों में ताकत दी है, वो रब तुम्हारी ताकतों को छीनना भी जानता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, जो इंसान सूद खाने वाले हैं, जो इंसान सूद के माल को हक कर जाने वाले हैं, अल्लाह फरमाता है उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जंग का ऐलान है। कुरान करीम में इस गुनाह के अलावा किसी गुनाह के बारे में नहीं कहा कि इंसान के साथ अल्लाह जंग करेगा, लेकिन एक ऐसा गुनाह है अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरी और उसकी जंग है। अब अगर मखलूक अल्लाह को शिकस्त देना चाहे तो दे नहीं सकती। क्या दे सकती है? कोई इसी में हिम्मत है? हौसला नहीं है। हदीस नबविय्या की रोशनी में आओ, ये कुरान करीम की चंद आयात थी जिनके बारे में सूद के बारे में उतारी गई, और अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है कि इंसान तो ये समझता रहा कि मेरे माल में इजाफा हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये इजाफा नहीं है। और जब ये कब्र से उठाया जाएगा तो पागल और दीवाना बना करके खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, लोगों के दरमियान में एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबका अहदुन इल्ला अकल रिबा, कि कोई इंसान इस रुए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। कोई इंसान इस रोए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। फ़इल्लम याकुलुहु, मगर वो लोग जो सूद खाते हो, यानी हर इंसान सूदखोर होगा। जो इंसान सूदखोर नहीं होगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। एक जमाना ऐसा आएगा हर इंसान सूद खाने वाला होगा, और जो सूद नहीं खाता होगा उसके बारे में फरमाया, फ़इल्लम याकुलुहु असाबहु मिन बुखारी, रवाहु अबू दाऊद, अगर वो सूद ना भी खाता हो फिर भी सूद के धुएं से नहीं बचेगा। क्या मतलब धुएं से ना बचेगा? इशारा हमारी तरफ है हदीस का। आजकल आजिज ये समझता है कि हमारे कारोबार ज्यादातर बैंक से मुंसलिक है, और कितना भी बचाव कर लो ये बैंक वाले कहीं ना कहीं आप पर सूद ठोक देते हैं। ये हदीस वही इशारा करती है, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन, एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबका अहदुन इल्ला अकल रिबा,
کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا مگر وہ لوگ جو سود کھاتے ہو. فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ مَا أَصَابَهُ مِن بُخَارٍ، اگر کوئی سود کھانے والا نہ ہو تو پھر بھی اس کے دھوئے سے محفوظ نہ رہ سکے گا. آگے اللہ کے محبوب حدیث کو بیان فرماتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو رشوت لیتا اور دیتا ہو. آگے فرماتے ہیں وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، ہلاک ہو جائے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو سود کھاتا ہو، وَمُوكِلَهُ اور سود کو کھلاتا ہو، وَكَاتِبَهُ اور سود کے معاملے کا لکھنے والا ہو، وَشَاهِدَيْهِ اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والا ہو، وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ چاروں کے چاروں عمر میں چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں. یہ نہ کہنا کہ میں تو صرف گواہی دینے والا تھا، سود کھانے والا نہیں تھا. یہ نہ کہنا کہ میں نہ کھاتا تھا نہ کھلاتا تھا، نہ جانتا تھا، صرف جو مالک نے بتا دیا وہ لکھ دیا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں کیا لکھنا ہے کیا نہیں، مالک کا حکم ہوا کمپنی کے اندر لکھ دیا، اتنا کام تھا باقی اور کچھ نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کھلانے والا ہو، کھانے والا ہو، لکھنے والا ہو، یا اس معاملے کا گواہ بننے والا ہو، یا اس معاملے کا راستہ بتانے والا ہو، وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ تمام کے تمام گناہ میں برابر ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اور ایک حدیث ایسی سناؤ کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں. کتنے؟ 70 درجے ہیں. سود کا کاروبار 70 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے کم گناہ کون سے درجے کا ہے جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم گناہ، سب سے کم درجہ یہ ہے ایسرھا ینکح الرجل امہ، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے. یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے. یہ سب سے چھوٹا گناہ جب اتنا خطرناک ہے تو مجھے بتائیں سب سے بڑا گناہ کیسا ہوگا؟ ایسرھا ینکح الرجل امہ، سود کے اندر سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے. مسلمانوں میں کہتا ہو کوئی بڑے سے بڑا جاہل، بڑے سے بڑا بدبخت انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس گناہ کے بارے میں، سوچ بھی نہیں سکتا. کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن قربان جائے اس آقا پر جس نے ہمیں یہ حدیث بتا کر ہمارے راستے کو آسان کر دیا، لیکن ہم ہیں کہ سن کر انسنی کر دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی عورت کے ساتھ 33 مرتبہ زنا کروں، کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ. مسند احمد کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرو، وہ چھوٹا گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کسی سے 1 روپہ سود کا کھا لوں. یہ چھوٹا گناہ ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کرنا آسان ہے، اور سود کا 1 روپہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے زنا کے مقابلے میں. لیکن ہم ہیں کہ زنا کو تو اتنا بڑا گناہ سمجھنے لگے ہیں کہ چھپ چھپاتے ہوئے کرتے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن یہ سود کا معاملہ اتنا اوپر آ چکا ہے کہ کھلم کھلا چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. کتنا بڑا گناہ ہے مسلمانوں، ذرا سوچو. کوئی انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں؟ سوچ بھی نہیں سکتا. مسلمان تو کیا غیر مسلم نہیں سوچ سکتا، لیکن ہماری مسلمان قوم کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے سود کی نسبت پر آ کر. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زنا تو کرتے ہی نہیں، پھر ہمیں گناہ کہاں سے؟ یہ سود جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بتایا ابھی.
تو اس لیے اس गुनाह से बचने की जरूरत है, इस गुनाह से बचने की जरूरत है। फरमाते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस वक्त में उम्मत दो गुनाहों में मुलव्विस हो चुकी है और वो दोनों गुनाह बड़े खतरनाक हैं, वो दोनों गुनाह बड़े खतरनाक हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दो बात नहीं फरमाते। आपको एक किताब का नाम बताता हूं, उर्दू की किताब है, मौका मिले तो खरीद के पढ़ लेना, मुकाफाते अमल। और एक है नाकाबिल यकीन सच्चे वाक़यात। इसके अंदर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने चंद वाक़यात को नकल किया है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। लाहौर का वाक़या है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, कि एक पुलिस वाला था, उसका इंतकाल हो गया, उसे कब्रिस्तान में ले जाया गया दफन करने के लिए। जैसे कब्र तैयार हुई और कब्र में रखने लगे तो खुद ब खुद कब्र टेढ़ी हो गई। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा कहते हैं, किताब को लिखने वाले, कि मैंने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा, जो किताब को लिख रहे हैं वो फरमाते हैं, मैं समान वाक़यात वो लिख रहा हूँ इस किताब के अंदर जो मेरे आंखों से देखे हुए हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कब्र टेढ़ी हो गई, दूसरी कब्र को तैयार किया गया, उसमें रखने की कोशिश की गई, वो भी टेढ़ी हो गई, फिर तीसरी को तैयार किया गया, उसमें रखने की कोशिश की गई, वो भी टेढ़ी हो गई। आखिरकार उस मुर्दे को, उस पुलिस वाले को ऐसे ही सीधा खड़ा करके उसके ऊपर मट्टी डाल के आ गए। उसके बाद हमें नहीं पता कि अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया। उसके घर वालों से तहकीकात की कि क्या वजह थी। फरमाया कि जब भी इसके पास कोई मामला दर्ज कराने के लिए आता, बगैर रिश्वत के कभी मामले को हल नहीं करता था। यह रिश्वतखोर का अंजाम है। फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो रिश्वत लेता हो और रिश्वत देता हो। आज तो हमारे कारोबार सारे रिश्वत की बुनियाद पर हैं। रिश्वत ना होगी तो नौकरी कहां से लगेगी। फरमाया कि जब उसकी तहकीक की, ये मामला हुआ कि बताया घर वालों ने कि कभी इस इंसान ने बगैर रिश्वत के किसी केस को पकड़ा ही नहीं था, अल्लाह ने उसकी सजा ये दी। एक और मामला मुकाफाते अमल में लिखते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा, फरमाते हैं कि एक बड़े बज़ाहिर दीनदार आदमी थे, बड़े नमाजी, बड़ी तस्बीहात पढ़ने वाले। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र को जब उन्हें कब्र में रखने लगे तो जब भी कब्र में रखते तो कब्र नीचे से खुली रहती, ऊपर से बंद हो जाती, ऊपर से बंद हो जाती, वो अंदर ही नहीं जाते। आखिरकार उन्हें जलाया गया। बड़े दीनदार थे, नेक थे, बड़े सदका व खैरात करने वाले थे। उनके घर जाकर के मालूम क्या गया, ये सरगोधा का वाक़या है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने किताब के अंदर लिखा है मुकाफात अमल में कि सरगोधा का वाक़या है। ये भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा कहते हैं उन्हें जलाया गया और जलाने के बाद हम लोग उसके घर में पहुंचे। घर में पहुंचने के बाद उनसे घर वालों से मालूमात की तो बताया गया बड़े नेक थे, लेकिन रिश्वत का माल जमा करके उसे सदका करते थे, और जो हराम का माल है वो अल्लाह की राह में कबूल नहीं हुआ करता। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। जो सूद का मामला है, सूद का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, खूब अल्लाह की राह में खर्च करो, कभी कबूल नहीं होगा। इसलिए मसला ये है, अगर सूद का पैसा आ रहा है उसे अपने ऊपर खर्च ना करके किसी गरीब को ऐसे बगैर किसी सवाब की नियत के दे दो। सवाब तो मिलेगा नहीं, लेकिन अपने ऊपर खर्च भी ना करो। ये मसला है। फरमाते कि इसकी वजह ये थी कि जिन्हें आप मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, इसने पूरी जिंदगी रिश्वत को लिया है और उसी को सदका करता था, और अल्लाह के यहाँ सदका ऐसा कबूल नहीं होता जो हराम का हो। यही इस वजह से हुआ कि इसकी कब्र ऊपर से बंद हो जाती, नीचे से खुली रहती। आखिरकार इसको जलाया गया।
اس سے آگے بڑھ کر کے بتاؤں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ تو کریں گے لیکن گناہ کا نام بدل دیں گے۔ وہ ہو رہا ہے، جیسے آج رشوت کا نام رکھ دیا چائے پانی، کہ بھائی چائے پانی کا خرچہ تو دے جا، ہے نا؟ ارے سور اور خنزیر کو بکرا کہنے سے بکرا تھوڑی ہو جائے گا، وہ تو وہی رہے گا جو ہے۔ چائے پانی کو کہنے سے وہ رشوت تو رشوت ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے سود کو ہم نے بنا دیا نفع، یہ ہمیں نفع حاصل ہو رہا ہے، اور جبکہ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو گھٹا دیتا ہے۔ تو پھر جب یہ مال گھٹ رہا ہے تو نفع کا ہی تھا، سمجھ میں بات نہیں آتی، پھر اسے نفع کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی طریقے کا ایک واقعہ سنو اور بات کو ختم کرتا چلوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ سرگودا کا ہی واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، کسی کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ صحن میں چھوٹے چھوٹے دو معصوم بچے کھیل رہے ہیں۔ بزرگ نے معلوم کیا کہ کون ہیں، فرمایا کہ جس گھر میں آپ داخل ہوئے اس گھر کے نواسے ہیں، اس گھر کے دیوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اس گھر کے مالک کہاں ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے بیمار ہیں اور شدید مریض میں مبتلا ہے۔ وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اپنی زندگی میں بہت زیادہ رشوت لیا کرتے تھے اور ایک جگہ پر سرگودا میں تعلیمی درسگاہ کے یعنی کسی اسکول اور کالج کے تعلیمی سربراہ تھے، اور انہوں نے اس سربراہی کے زمانے میں 3.5 لاکھ کا گھوٹالہ کیا تھا۔ اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ ان کے 4 اولاد تھی، 2 بیٹی اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹا راستے میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا، جوان بیٹا ہے۔ بیٹیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بھتیجوں سے نکاح میں دیا تھا، اب آپس میں کچھ اختلاف ہوئے، دونوں بھتیجوں نے دونوں بھتیجیوں کو طلاق دے دیا اور دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، اور طلاق کے بعد اب دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ میں، اور جو ایک بیٹا ہے اب اس بیٹے کی شادی اپنی اسی بھتیجی سے کی تھی جس کے بھائی کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو باپ نے ضد کی کہ اس نے تیری بہنوں کو طلاق دیا ہے، تو بھی اس کی بہن کو طلاق دے دے۔ اس لڑکے نے بھی طلاق دے دیا، معاملہ یہ ہوا 4 اولاد برباد ہو گئی، اور آج وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا جھونج رہا ہے۔ تو اللہ کی قسم، رشوت والوں کا اور سود والوں کا انجام اللہ دنیا میں بھی عبرتناک کرتا ہے، آخرت میں تو انہیں قبروں سے پاگل اور دیوانہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے رئیس ہو گئے، بڑے مالدار ہو گئے۔ ارے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اگر پیسہ پکڑنے کی طاقت دی ہے تو وہ خالق و مالک ہے، وہ اس طاقت کو چھین سکتا ہے۔ تم مضبوط ہو سکتے ہو، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے تمہاری اولادوں کو سے اس کا بدلہ لے لے، کم سے کم ان پر تو رحم کھاؤ، ان پہ تو ترس کرو، ان کے لیے تو اچھی زندگی کا معیار بنا لو۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے اور سود جیسے بدترین گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق فرمائے۔ آخر میں پھر میں آپ کو ایک حدیث وہی یاد دلا دوں، اللہ کے محبوب نے پھر یہی بات کہی تھی کہ جس انسان نے 1 لقمہ سود کا کھایا، اور سب سے چھوٹا گناہ یہی ہے، ایسرھا ينكح الرجل امہ، اس انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ تو مسلمانوں جو سود کا پیسہ کھاتے ہو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھنا۔ اللہ عمل کی توفیق فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔